السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن سورہ ملک آیت نمبر 15 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا تمہارے لیے زمین کو، پس اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے، اور اسی کی طرف تم کو قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ والذی وہی تو ہے جعل جس نے کر دیا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا نرم، فمشو پس چلو فی مناکبہا اس کے راستوں میں، وکلو اور کھاؤ من رزقہ اس کے رزق میں سے، وإلیہ اور اسی کی طرف النشور تم کو اٹھ کر جانا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کنز العرفان سے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں پہ چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بیان فرما رہا ہے جو اس نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کی نعمت کو پہچان کر، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کو مناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تابع کر دیا تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا، کھیتی باڑی اور باغبانی کرنا ممکن ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ زمین کو ٹھوس پتھر کی طرح بنا دیتا یا لوہا، سونا، پیتل وغیرہ کسی دھات کی طرح بنا دیتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی۔ اس طرح زمین پر چلنا دشوار ہو جاتا، اور اگر پانی کی طرح نرم بنا دیتا تو کوئی چیز اس پہ ٹھہر نہ سکتی اور یوں زمین پر زندگی گزارنا ہی دشوار ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے، تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، اور تمہیں قبروں سے جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ فرمان بردار اونٹنی جس پر آسانی اور سہولت سے سواری کی جا سکے اسے عرب جو ہے وہ ناقۃ ذلول کہتے ہیں، ناقۃ ذلولا۔ اس آیت میں ذلول کو زمین کی صفت ذکر کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان اس پر آسانی اور سہولت کے ساتھ چل سکتا ہے، نہ تو ساری سخت پتھریلی ہے اور نہ ہی دلدل ہے کہ اس پر چلنا ہی دشوار ہو جائے۔ اس خالق کریم نے ان گنت مصلحتوں کے باعث زمین پر جگہ جگہ پہاڑوں کے فلک بوس سلسلے کھڑے کر دیے ہیں، ان کو بھی ناقابل عبور نہیں رہنے دیا، بلکہ مناسب مسافتوں پر ایسے درے بنا دیے ہیں جہاں سے انسانوں کے قافلے اور مویشیوں کے قافلے جو ہے وہ آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اس رب کریم نے ہر جگہ تمہارے رزق کا سامان بھی مہیا کر دیا ہے، جہاں سے گزرو گے اس کے لطف و کرم کا وسیع دسترخوان بچھا ہوا پاؤ گے، جس میں کھانے کی رنگ برنگی ذائقہ دار چیزیں سجی ہوں گی۔ بتاؤ تم اس کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کر سکتے ہو؟ اگر ساری زمین دلدلی ہوتی تو کیا تم اس میں بآسانی گزر سکتے؟ اگر اس نے اپنے دست قدرت سے گزرگاہیں نہ بنائی ہوتی اور تمہیں ان کی برف پوش چوٹیوں کو عبور کر کے آنا جانا پڑتا تو تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ میدانوں میں دریا بہا دیے ہیں، نشیبی علاقوں میں بھی پانی کے زیر زمین ذخائر موجود ہیں۔ جب بلند پہاڑوں پر تم جاتے ہو تو وہاں بیٹھتے ہو، وہاں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے تمہاری جو ہے وہ تشنہ لبی کا مداوع کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہاں تمہیں کنواں کھود کر پانی نکالنا پڑتا تو تمہیں دن کو تارے نظر آنے لگتے۔ الغرض اس کے لطف و کرم کے بغیر تم جادہ زیست پر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ
پھر تم یہ سب کچھ جان کے کیوں جاہل بنتے ہو؟ اس کی وحدانیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو یہ دنیا اور اس کا مال و متاع سب فانی ہے، ایک روز آئے گا اور یقیناً آئے گا جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے اور تم سب سے حساب لیا جائے گا۔ کیا تم نے اس روز کے لیے کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ اس آیہ مبارکہ کا یہ مختصر سا مفہوم ہے۔ اب زمین کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں کے بارے میں جو ہے وہ خطاب فرمائے گا۔